السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے 30ویں سپارے کی پہلی سورت سورۃ النبأ۔ اس میں ہم نے جو بات سیکھنی ہے وہ ہمارا ٹارگٹ آخری آیت کے اندر ہے، آپ دیکھ لیں سب سے پہلے اسے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک جائے گی اور زیادہ لوگ سیکھیں گے، آپ کو بھی صدقہ جاریہ میں انشاءاللہ حصہ ملے گا۔ تو چلیے سبق شروع کر لیتے ہیں۔ آخری آیت کو دیکھیے گا، یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ اب سب سے پہلا لفظ دیکھیں، ما قدمت یداہ، یا زبر یا، دال کھڑا زبر دا، یدا ہا پیش ہو، یداہ ہا پیش ہو ہے، تو اسے آپ نے کھینچنا نہیں ہے۔ اس کے پڑھنے میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ اسے کھینچ کر پڑھ دیا جاتا ہے، یداہ یداہ ویقول الکافر، اس طرح پڑھ دیتے ہیں۔ اس طرح پڑھنے سے لحن جلی کی غلطی پیدا ہو جائے گی، یہ درست نہیں ہے۔ تو آپ نے اسے کھینچنا نہیں ہے بالکل بھی، یداہ ویقول الکافر، یداہ ویقول الکافر یا کافر۔ اب یہ جو کافر ہے یہ بھی را پیش رو ہے، تو اس کے پڑھنے میں بھی اسی طرح کی غلطی ہوتی ہے۔ آج ہم نے سیکھنا، ہمارا ٹارگٹ ہی یہی ہے کہ جو لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت آتی ہے اس کے پڑھنے میں جو غلطی ہوتی ہے، یعنی اسے کھینچ کر پڑھ دیا جاتا ہے، اس غلطی کو آج کی ویڈیو سے ہم نے انشاءاللہ درست کرنا ہے۔ تو آپ اسے دیکھیں دوبارہ، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كَافِرُ یا کافرو، را واو پیش رو بنا دیا جاتا ہے، اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگلا حرف دیکھ لیں، یا لیتنی کنت ترابا، کنت کاف نون پیش کن تا پیش تو، کنت، اب یہ تا پیش تو ہے لیکن اسے غلطی سے کس طرح پڑھ دیا جاتا ہے، کنت ترابا، کنت تا واو پیش تو بنا دیا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح لاسٹ ورڈ جو ہے ترابا، اس کے پڑھنے میں بھی ایسی غلطی ہوتی ہے کہ ترابن کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں لفظ تو کیا ہے، تا پیش تو، را کھڑا زبر را، ترابا دو زبر بن، ترابن، تو اسے پڑھنا کس طرح ہے، کنت ترابا، لیکن اسے کھینچ کر پڑھ دیا جاتا ہے ترابا، ترابا، تو یہ درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے حرکات جو ہے یہ کھینچی نہیں جاتی، زبر زیر پیش حرکات ہیں، اور حرکات کو نہ ہی کھینچا جاتا ہے اور نہ ہی اتنا جلدی پڑھا جاتا ہے کہ اس میں جھٹکے کی آواز پیدا ہو جائے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنا اور سیکھنا مزید آسان ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی اسکرین پر بھی منشن کر دی گئی ہے، سورہ فاتحہ ہی کی آیت ہے، ہر مسلمان کی نماز کا جز ہے سورہ فاتحہ، تو سورہ فاتحہ کو تجوید سے سیکھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے مستقل ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن مثال کے لیے آج یہ بیچ میں بات آ گئی ضمن میں، تو اس کو بھی سیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں چوتھی آیت سورہ فاتحہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ لفظ کیا ہے، نعبد، نون عین زبر نع، با پیش بو، نعبو دال پیش دو، نعبد و ایاک، لیکن اسے پڑھنے میں کیا غلطی ہوتی ہے کہ دال کو کھینچ دیا جاتا ہے، نعبد و ایاک، اس طرح پڑھ دیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک، ایسا پڑھنا لحن جلی کہلاتا ہے، جو کہ حرام ہے، ہماری نماز کا جزو ہے سورہ فاتحہ۔ اگر سورہ فاتحہ ہی درست نہیں ہوگی تو نماز درست نہیں رہے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور چیز کیا سیکھنی ہے آج کی ویڈیو میں، کہ بعض ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سورہ نبا کی جو ابتدائی آیات ہیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے پڑھنے میں کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ ان آیات کو آپس میں کمبائن کر کے جوڑ کر پڑھ لیا جائے، ایک سانس میں دو دو تین تین آیات پڑھ لی جائیں۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ بھی سیکھ لیں گے کہ دو دو تین تین آیات کو ایک سانس میں جوڑ کر کس طرح پڑھا جاتا ہے سورہ نبا کی ابتدائی آیات کو۔ تو چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عم یتساءلون، لفظ کیا ہے، یتساءلون، لیکن ہم اگر اسے جوڑ کر پڑھیں گے، وقف کریں گے تو یتساءلون، نون کو ساکن کر دیں گے، اور اگر ہم اسے جوڑ کر پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم اس طرح اسے اگلی آیت سے جوڑ لیں گے۔ کس طرح، یتساءلون عن النبأ العظیم، اب لفظ کیا ہے، العظیم، العظیمی،
میم زیر می تھا لیکن وقف کرنے کی وجہ سے میم ساکن ہو گیا عظیم. لیکن اگر ہم اگلے حرف سے اسے جوڑیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. اب یہ مختلفون تھا، وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا. اگر آپ اگلے حرف سے اسے جوڑیں گے، اگلی آیت سے ملا کر پڑھیں گے تو مختلفون کلا سیعلمون. لفظ تھا سیعلمون، وقف کی وجہ سے ساکن کر دیا. اگلی آیت سے جوڑیں گے تو کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. پھر وہی لفظ دوبارہ آ گیا سیعلمون. اگلی آیت سے آپ جوڑنا چاہتے ہیں تو سیعلمون الم نجعل الارض مہادا. اب یہ مہادن کے بعد دیکھیں مہادن میں دال کے اوپر دو تنوین لگی ہوئی ہیں، زبر کی تنوین ہے. تو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف سے بدل دیا جاتا ہے اور تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، مہادا مہادا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اسے اگلی آیت سے ملائیں گے تو واؤ کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے، پھر آپ نے اس کو واؤ سے ملانا ہے. اب ہم اسے کس طرح پڑھیں گے؟ مہادا والجبال اوتادا مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا. ٹھیک ہے. ازواجا، ازواجن تھا، جیم دو زبر جن، لیکن ہم نے وقف کی وجہ سے تنوین کو کیا بنا دیا؟ الف سے تبدیل کر ہم اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھ رہے ہیں. اگر اگلی آیت سے آپ اسے ملائیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. تو آج کے لیے اتنی آیات کافی ہیں. اب پوری سورت کو شروع سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کو ہمیں ایک سانس میں پڑھنے کا طریقہ آ جائے. شروع سے پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم